at the back, and Borja Jimenez confident that this Leganes side will play Madrid and hopefully will disconnect Endrick, another Brazilian player that is under the scrutiny now that he's enjoying his place in the starting. Well, the Leganes social media channel declaring this a day to dream as Leganes try and pull the upset and reach just their second ever Copa del Rey semi-final. Real Madrid at the different end of that scale, looking to appear in the semi-final for the 59th time in club history. And it's Real Madrid the game, Alex, and it was a loss from which the reverberations continue to rumble, don't they? Yeah, especially because of that challenge. Oops. An early chance here for the home team, and Lunin forced into the save. Juan Cruz teeing up Diego. And already the Real Madrid makeshift back line was rather split apart here. Yeah, that was a bit of a surprising selection perhaps by his way forward. Able to continue past Arda Güler. Altamira checking back. As I know you have some of the backstory to that as we look at their first free kick, and Lunin was forced to palm it aside. The follow-up effort from right back Rosier sails well too high, but it's something they work on a lot, Alex, isn't it? This is the way, the tool they used to in the semis yesterday. Leganes have started in positive frame around the penalty spot. You can tell that they were focused on bigger enterprises. Now they've worked an opening here. The final pass wasn't quite for the Merengues. Arda Güler providing the width. Can he provide the incision too? Oh, he keeps going. Did really Leganes' own medicine on them with the set piece. Follow-up cross is a decent one to the far flight last year. This is a nice turn and a look as well, and Rodrigo's shot. Actually, it was Endrick. Didn't really catch hold of it, Endrick. A really good position too. Juan Soriano didn't have that much of a save to make at the end. Here comes Rodrigo once more. Well, Real Madrid have stubbed it into the ground, didn't they? The 18-year-old Brazilian head on Soriano's goal. 5 depending on the particular alignment. A shot from Nathan as Endrick goes for the layoff. Step over move, good cross! Oh, and arriving late with the header, Oscar Rodriguez. Just was too tough a charge to keep that on target. Former Real Madrid struggling today. He's feeling the pressure. Rodrigo, meanwhile, to Luka Modric. 1-0 Real Madrid. Swift and incisive. And Luka Modric, who'd never scored in this competition before this season, is now making a habit of it. And just like that, Real Madrid establishing their authority. He scored against Deportiva Minera, and he scores again with his trademark move with the outside of his right foot. This is Rodrigo finding the space, and then Luka Modric, he's 39. But behind won't really change that at all. Why would it? Juan Cruz trying to... There's Mayu laying it on, a little seam in which to... Well, that's a lovely surging piece of play again from Brahim Rodriguez. Help arriving. And so to Monde. That was the final 2 seasons ago to Real Madrid, precisely. Yep. First spell in charge. Now the shot from distance. Works his way inside. Quick combination of passing, and it breaks the way of Endrick. And Real Madrid have struck in lethal fashion again. This time the bounce favouring them, but Endrick made the most of the good fortune. And he has another goal in the Copa del Rey to go with the 2 he scored against Celta Vigo. And this kid has a special gift.
when it comes to scoring goals. The penetration through the middle, Brahim involved, a poor clearance by Leganes' defense. I think it's Renato Tapia who ends up assisting. He didn't mean to, but assisting to Endrick. And in the league, goals have been somewhat freer in the cup. Where he played when he was at Betis. Now then, Leganes' playing style, I'm disappointed with their weakness. Might have done a little better with. Now can they fashion something else? The home is Diego Garcia. Leganes, well, let's see what they can do from the result. Here's Juan Cruz trying to restore some hope for the home. So you just don't get on Duolingo, Alex. This is great though from Juan Cruz. Oh, and an opportunity, it's a penalty. And Leganes are going to get a chance to haul themselves back into contention. Juan Cruz darting into action. Oh, trying to stop him, but it's the Argentine Juan Cruz with the left foot. Coolly done. Composure aplenty and accuracy to go with it. And even though Lunin guessed the right way, Leganes are back in business. Calmness, composure, accuracy, you name it. It was a perfectly taken penalty. Not that much of power installed on that ball, but it was enough to save. And indeed it is. Going up and over, but not down. I'll tell you, the next one is going to be for Fede Valverde. Any first half at Butake. Knocked them out, and Sevilla lost the final to Barcelona. That was the... That's now opportunity on the left for Vinny Jr. He didn't take the shot. Arda Güler with the follow-up corner, near post flick. Oh, and Vinny Jr. right on the doorstep. It was a tight angle, and he was almost in the goal mouth himself. Jacobo Ramon with a good contribution. No, it was Fede Valverde with the header. Yeah. Become an owner. This is Vinny Jr. Good look. Now at the other end, Brasinac to Juan Cruz. Deflection! An equaliser. Leganes lighting it up at Butake, and they've come from 2-0 down to hold themselves level. And it's Juan Cruz again. And it's a self-inflicted wound for Real Madrid. First of all, because they missed that chance through Endrick, and second, because the ball takes a deflection after Juan Cruz takes the effort, and that leaves Andre Lunin totally off guard. Yeah, it's in between Mendy and Jacob. Valverde, Brahim Diaz. Didn't take the first time cross, clips it in instead, and the header is there, and Real Madrid have done it right at the death, and it's the young substitute who's become an instant hero. Real Madrid's blushes spared by Gonzalo Garcia. What a moment for him. And what a moment for Carlo Ancelotti as well. He replaced Endrick just a few minutes ago to give this kid a chance, and the 20-year-old has एक आलिम के सवालात और बहरुल दाना के जवाबात। एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक ऐसा आलिम आया जो अपनी अलमी काबिलियत की बिना पर बहुत मशहूर था। वो हमेशा अपने इल्म से दूसरों को लाजवाब कर देता था। आलिम अक्सर ऐसे सवाल पूछा करता था जिसका जवाब अक्सर लोग देने से कासिर होते थे। खलीफा हारून रशीद ने भी इस आलिम के सवालात के बारे में बहुत चर्चा सुन रखे थे। खलीफा हारून रशीद उलमा कराम का बहुत अदब करता था और उलमा कराम की ताज़ीम व तकरीम करना खलीफा का शिवा था। इसने खुश दिली से इस आलमदीन की खूब अवभगत की। जब खलीफा ने अपना दरबार लगाया तो इस आलमदीन ने दरबार में खड़े होकर ऐलान कहा कि अगर कोई भी शख्स मेरे 3 सवालात के जवाब देगा तो मैं खुद को उसका शागिर्द बनने के लिए तैयार हूँ।
دوبار میں سرگوشیاں شروع ہو گیا. آخر خلیفہ کے کہنے پر عالم دین کے سوالات پوچھنے کی اجازت دے دی. اس عالم نے کہا کہ میرے صرف 3 سوال ہیں. پہلا سوال, ہمیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال, ہم سے سارے برے اعمال شیطان ہی کرواتا ہے تو پھر سزا بنی نوح انسان کو کیوں؟ تیسرا سوال, شیطان آگ سے بنا ہے تو پھر اگر وہ دوزخ میں ڈال بھی دیا گیا تو کیا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ ان سوالات کا سننا تھا کہ سارے دربار میں ایک سراڈا سا چھا گیا. کوئی بھی ان سوالات کے جواب دینے سے قاصر تھا. جب عالم نے دیکھا نا کہ مجھے جوابات نہیں ملنے والے تو غرور میں کہنے لگا کہ میرے ان سوالات کا جواب شاید کائنات میں کسی کے پاس نہیں, اس لیے مجھے اب جانے کی اجازت دی جائے. جیسے ہی وہ عالم رخصت ہونے لگا, خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ یقیناً آپ کے تمام سوالات بہت نایاب ہیں اور ہم ان کا جواب دینے سے قاصر ہیں, لیکن ہمیں ایک ایسے شخص کا علم ہے جو شاید آپ کے سوالات کے جواب دے سکتا ہے. لہٰذا اس عالم کو اس شخص کے پاس بھیج دیا گیا. اس شخص کا نام تھا محلول دانا تھا, جو بظاہر معمولی سی حالت میں رہتا تھا, لیکن باطن میں وہ رب کریم کی عطا کی گئی علم و حکمت کا سمندر تھا. جب عالم کی ان سے ملاقات کروائی گئی تو وہ عالم دین محلول دانا کی بظاہر حالت دیکھ کر متکبرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا کہ کیا یہ شخص میرے سوالات کے جواب دے گا جبکہ ان کی حالت اس کے برعکس ہے؟ محلول دانا کچھ دیر خاموش رہے, پھر تھوڑی دیر بعد بولے کہ میں تمہاری طرح عالم تو نہیں, لیکن جس قدر مجھے میرے رب نے علم عطا کیا میں اس کے مطابق جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. تم اپنے سوالات پوچھو. عالم نے پھر اپنے سوالات دہرائے. میرے صرف 3 سوال ہیں. پہلا سوال, ہمیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال, ہم سے سارے برے اعمال شیطان ہی کرواتا ہے تو پھر سزا بنے انسان کو کیوں؟ تیسرا سوال, شیطان خود آگ سے بنا ہے تو اگر وہ دوزخ میں ڈال بھی دیا گیا تو کیا آگ پہ کچھ اثر ہوگا؟ محلول دانا نے بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی. عالم نے کافی انتظار کرنے کے بعد کہا کہ یقیناً تمہارے پاس بھی میرے سوالات کے جوابات نہیں ہیں. خلیفہ نے اہمی میرا وقت ضائع کیا. یہ کہہ کر وہ عالم واپس مڑنے لگا تھا کہ بیلول نے اس وقت اس کو آواز دی. وہ عالم واپس مڑا, بیلول کی طرف دیکھنے لگا. بیلول کے ہاتھ میں ایک سخت ترین مٹی کا ڈیلا تھا. اس نے پوری قوت سے عالم کے سر پر دے مارا. عالم کے سر سے خون نکلنے لگ گیا. عالم کو اس بات پہ بے غصہ آیا. وہ سیدھا خلیفہ کے دربار میں گیا اور اس سے بیلول کی شکایت لگائی اور اس کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا کہا. چنانچہ بیلول کو بلایا گیا. اس سے عالم دین کا مسائل پہنچانے کے بارے میں پوچھا گیا. بیلول نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میں نے اس عالم کو اس کے سوالات کا جواب دیا ہے, اسے مارا نہیں ہے. دربار پہ یہ جواب سن کر ایک بار پھر سے خاموش ہو گیا. خلیفہ نے بیلول سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ بیلول نے کہا کہ اس عالم نے مجھ سے 3 سوالات پوچھے تھے. پہلا سوال, ہمیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال, ہم سے سارے برے اعمال شیطان ہی کرواتا ہے تو پھر سزا بنے انسان کو کیوں؟ تیسرا سوال, شیطان آگ سے بنا ہے تو اگر وہ دوزخ میں ڈال بھی دیا گیا تو کیا آگ پہ کچھ اثر ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ مٹی کا پتھر ہی ہے. اب عالم نے سخت جھنجھلاہٹ میں کہا کہ بھلا یہ بھی کوئی جواب ہے؟ خلیفہ نے کہا کہ بیلول ہمیں جواب سمجھ نہیں آیا, کیا آپ وضاحت کریں گے؟ بیلول نے کہا جی ضرور. بیلول اس عالم سے براہ راست مخاطب ہوا کہ تم نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا کہ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, تو تم بتاؤ تمہیں اس زخم کا درد ہو رہا ہے؟ عالم نے بے ساختہ کہا بالکل درد ہو رہا ہے. اس پہ بیلول نے فوراً کہا کہ کہاں ہے درد, مجھے دکھاؤ. اس پہ عالم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا بھلا درد بھی کبھی نظر آتا ہے؟ یہ تو اسے محسوس ہوتا ہے. بیلول نے مسکرا کے کہا تو پھر تم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ وہ تو محسوس ہوتا ہے, وہ بھی انہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں. آنکھیں اس کا عطا نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا عطا کیا کی ہوا ہے اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا ہے, بڑا خبردار ہے. یہ جواب سن کر عالم حیران ہو گیا. اس پہ بیلول نے کہا کہ تمہارا دوسرا سوال ہے کہ جب ہر برا عمل شیطان ہی کرواتا ہے تو سزا بنے انسان کو کیوں؟ اس کا جواب بھی یہ مٹی کا ڈیلا ہے. تمہیں پتھر جب شیطان کی وجہ سے لگ گیا تو تم پھر کیوں میرے خلاف مقدمہ درج کروانے آ گئے؟ حالانکہ یہ کام میں نے ہزار مجھ کر کیا جبکہ میرے پاس عقل و شعور کی بھی فراوانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ عمل شیطان کے برخلانے کے ساتھ ساتھ اپنی رضامندی سے بھی کیا ہے, جبکہ مجھے حق اور باطل میں فرق کے بارے میں آگاہی حاصل ہے. پر اس کے رب سے موضع کیوں نہ نازل ہوئے؟ آپ کہیے کہ موضع اللہ کے پاس ہے اور میں تو واضح ڈرانے والا ہوں. کیا انہیں کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کیا جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے. آج ہر نفس کو اس کی کمائی کو بدلا دیا جائے گا. آج کسی قسم کا ظلم نہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اس جواب پر پورا دربار واہ کے نعروں سے گونجنے لگا. ہر کوئی بیلول کو تعریف بھری آوازوں میں داد دینے لگا. ابھی نے تیسرے جواب کا انتظار تھا کہ دیکھیں ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں. بیلول نے کہا کہ تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب ابلیس کو آگ سے بنایا گیا اور اسے قیامت کے دن آگ میں پھینکا جائے گا تو بھلا آگ کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس پر بیلول نے کہا کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنا, تو میں نے بھی تمہیں مٹی کا ڈیلا مارا ہے تو تمہیں کیا تکلیف نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی ہے. بالکل اسی طرح ابلیس کو بھی جب آگ میں ڈالا جائے گا تو اسے بھی کرب و اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا.
کہ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی کیا مگر عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مار سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور ان کے راہ تو عذاب ہلکے ہوں گے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری باتوں سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور وذلیل خوار ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، اور آخر میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہی ہے۔ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور یہ جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو اس سے زیادہ نہیں موت رکھتا ہے۔ اس جواب پہ عالم کا جواب ہو گیا اور سارا دربار تعلق سے گونج اٹھا، اور ہر کوئی دانا کے ان جوابات پہ داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس پہ عالم دین شرمندہ سا ہو گیا۔ علم جتنا بھی ملے ایسے دکھانے کی کوشش کیجیے، نہ کہ دوسروں کو معروف کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ خود سے کچھ حاصل کر سکیں۔ یہ صرف اور صرف اس رب کائنات کی دی ہوئی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اور اتنا ہی حاصل ہوتا ہے جتنی اس کی رضامندی شامل ہو، اور سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ کہ وہ چاہے۔ اس لیے جتنا علم بھی ملے اسے خیر و بھلائی کے لیے استعمال کریں، اور دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ قرب و عزت میں مبتلا کرنے کے لیے یا پھر اپنا رعب و دبدبہ جمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقسیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔